اور دیکھیے وسیلہ دو طرفوں سے وابستہ وجود کو کہا جاتا ہے. مجھے اس چھت پر اگر جانا ہے تو ایک وسیلہ چاہیے جو یہاں سے بھی جڑا ہو اور وہاں سے بھی جڑا ہو, اور ایک طرف سے جڑے ہوئے کو وسیلہ نہیں کہتے, جس کا دو طرف سے تعلق ہو. ہم انہیں وسیلہ مانیں گے جو یہاں سے بھی جڑے ہوئے ہوں اور عنوان بشریت رکھتے ہو, اور وہاں سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور عنوان نورانیت رکھتے ہو. یہ گھرانہ بشر ہے مگر خاکی بشر نہیں, نوری بشر. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. توجہ ہے آپ کی. تو اب وسیلہ وہ کہ جو یہاں سے بھی جڑا ہو اور وہاں سے بھی جڑا ہو. حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہیں کہ حشام ابن عبد الملک کو معلوم ہوا, گورنر مکہ کو, کہ حضرت جابر بھی طواف کر رہے ہیں. دور سے اسے نظر آیا کہ جی مجمع میں, مطاف میں جہاں طواف ہو رہا ہے وہاں کوئی ایسی ہستی ہے جس کا احترام بھی لوگ کر رہے ہیں, انہیں جگہ دے رہے ہیں, ان کے لیے احترام کر رہے ہیں کہ آپ آگے آ جائیے جیسے عموماً ہوتا ہے. تو اسے پوچھا کون ہے, کہا جی حضرت جابر ہیں. بڑے خیال کرتا ہوا آگے بڑھا اور بالکل قریب آ کے طواف کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں گورنر ہوں, کوئی کام, کوئی حکم, کوئی بات مجھ سے کہنی ہو, کوئی کام مجھ سے لینا ہو تو مجھے بتائیں. تو حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے اس کو دیکھا اور کعبے کو دیکھا اور کہا کہ اللہ کے پاس آ کر بھی تجھ سے کیوں مانگوں گا. جی کہنے لگا اب یہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا, مجھے معاف کیجیے گا, ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا بولنے کے تیز ہوتے ہیں. تو فوراً کہنے لگا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں, میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا اگر میں نبی کے صحابی کی خدمت کروں گا. تو کوئی کام مجھے بتا دیجیے. یہ ذہن میں رہے کہ وسیلہ کسے کہتے ہیں اور کس سے مانگا جا سکتا ہے, کس سے جڑا جا سکتا ہے. یہ ذہن میں رکھ کر یہ روایت سنیے گا. کہنے لگا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی کام بتائیں. کہنے لگے آخرت میں کچھ دے سکتے ہو؟ بھائی تھک کے نہیں سنیں گے اس روایت کو. کہنے لگے آخرت میں کچھ دے سکتے ہو؟ فضائل پڑھ رہا ہوں, آخرت میں کچھ دے سکتے ہو؟ تو کم سے کم جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتا دیا کہ جو آخرت میں کچھ دے سکتا ہو دنیا میں اس سے مانگا جا سکتا ہے. توجہ کر لی. کہنے لگے آخرت میں کچھ دے سکتے ہو؟ کہنے لگا نہیں آخرت میں تو کچھ نہیں دے سکتا. جی آخرت میں تو کچھ دے نہیں سکتا. تو حضرت جابر نے فرمایا تم آخرت میں کچھ دے نہیں سکتے, دنیا میں نے چھوڑ دی ہے, تو میں تم سے کیوں مانگوں؟ اب فیصلہ یہ ہو گیا کہ جو آخرت میں دے سکتا ہو اس سے دنیا میں مانگا جا سکتا ہے. عزیزان گرامی یہی پیغام تو تھا جو حسین نے دیا تھا, تم مجھے مارنے آئے ہو, آخرت تو میرے ہاتھ میں. دنیا میں جتنے بھی مقدس ترین شخصیات کی آپ فہرست بنائیں, اسلامی تعلیمات میں, اسلامی ہسٹری میں, قرآن و حدیث میں تمام تر مقدسات کا احترام رہے. سنی بھائیوں کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے, اسلامی مسلمہ مسالک کے مقدسات کی توہین کرنا شرعاً ناجائز ہے. البتہ یہیں ایک جملہ کہہ دوں کہ یہ پھر تیبی بھائی ہمارے کریں گے کہ ان کے مقدسات کون ہیں. جی یہ وہ بتائیں گے نا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. جی مجھے اندازہ ہے گرمی بہت ہے مگر آپ تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دیجئے. جی جب ہم نے یہ, ہمارے بزرگوں نے یہ قاعدہ طے کر دیا, اور میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں خبردار, مسلمہ اسلامی مسالک کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے, مگر بھائی بتائیں گے نا, میرے سنی بھائی بتائیں گے نا کہ ان کے مقدسات کون ہیں. ایک نعرہ لگتا ہے امیر فلاں زندہ باد, دوسرا اس کا مذمت میں بولتا ہے کہ نعرہ غلط لگا ہے. تو پہلے تم طے کرو کہ مقدس کون ہے. اس سے اللہ اکبر, بلند تر صلوات پڑھیں گے. ہمیں طے کر کے بتا دو. ہم نے تو یہ طے کر رکھا ہے کہ مسئلہ اہل بیت سے پوچھیں گے, بے احترامی کسی کی نہیں کریں گے, پیروی ہم اہل بیت کی کریں. یہ موٹا سا روشن سا ہمارا عقیدہ ہے, بہت ہی واضح ہمارا پیغام ہے. میں مسجد میں نماز پڑھ کر جب فارغ ہوا, جماعت تھی, توجہ ہے بات کی, کہ جب ہم فارغ ہوئے نماز پڑھ کر تو مولانا نماز کے بعد مصافحہ کر رہے تھے اور لوگ ان سے مسئلہ پوچھ رہے تھے. تو وہاں میرے والد بھی تھے, مولانا کے ساتھ نماز میں تھے, تو وہ بھی وہاں تھے. اور مولانا کی عمر فرض کیجئے 40 سال ہے, میرے والد کی عمر مثلا 75 سال ہے. میں نے اپنے والد کو سلام کیا, ادب سے جھک کر ان سے دعائیں لی, اور انہی کے دین وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے, کہنے لگے مولانا آپ نے بے ادبی کی ہے, احترام نہیں کیا. میں نے کہا جی کیا بے ادبی کی ہے؟ کہنے آپ نے مسئلہ اپنے والد سے کیوں نہیں پوچھا, بڑے تو وہ تھے, ان کی عمر بھی بڑی ہے, مگر مسئلہ تو عالم سے پوچھوں گا نا. یہ ہمارا 2 اور 2 4 کا فیصلہ ہے. ہم احترام سب کا کریں گے مگر مسئلہ اہل بیت سے پوچھیں گے. یہ بہت روشن ہمارے عقائد ہیں,
اور بات طے ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی آپ سے کہے نا، میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں، ان جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ سے کوئی کہے کہ مجھے وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے، یا ہمیں کوئی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کبھی کبھی آپ لوگ وسیلہ مانتے ہیں، وسیلہ شرک ہے، اللہ سے بات کریں، خود بات کریں اللہ سے، وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں آپ ذرا ایسے بندے سے کہا کریں کہ ذرا اپنا چہرہ آئینے میں جا کے دیکھو، تم اس قابل بھی ہو کہ اللہ سے ڈائریکٹ بات کرو۔ بہت سارے لوگ اپنے قد سے اونچی بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنی حیثیت سے اونچی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر قرآن میں آیت ہے کہ اللہ بندے تیرے لیے کافی ہے، تو اسی قرآن کے اندر آیت ہے کہ اے میرے حبیب مجھ سے مضبوط مددگار مانگو، تو اسی قرآن کے اندر آیت ہے کہ حضرت عیسیٰ فرما رہے کون ہے جو میری اللہ کی خاطر مدد کرے؟ کیوں نہیں کہہ رہے اللہ میری مدد کر؟ بلکہ کہہ رہے اللہ کی وجہ سے کوئی میری مدد کرے، یہی تو وسیلہ ہے۔ جب اللہ کی وجہ سے وہ ہماری مدد کر سکتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ کی وجہ سے ہم اس سے مدد نہیں مانگ سکتے؟ کتنی دو اور دو چار کی بات ہے۔ تو بغیر وسیلے کے اللہ نہیں چاہتا کہ میری امت، میرے جو چاہنے والے ہیں، میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ بغیر وسیلے کے مجھ تک آئیں۔ اب وہ اللہ جو وسیلے کے ساتھ ہم سے بات کر رہا ہے کہ وسیلے کے ساتھ آؤ، بہت دلائل ہیں، موضوع اس وقت یہ نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے مجھ سے بات کرو، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ مجھ سے بات کریں، مجھے پکاریں۔ قال ربکم، تمہارے رب نے یہ کہہ دیا ہے، ادعونی، مجھے پکارو، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، اور جو میری عبادت سے تکبر کرے گا میں اسے ذلیل کر کے جہنم میں ڈالوں۔ اللہ عبادت نہ کرنے والوں کو متکبر کہتا ہے، اور تکبر مٹانے کا بہترین ذریعہ سجدہ ہے۔ تھک کر نہیں سنیں گے، سجدہ بہترین ذریعہ ہے اللہ کی بارگاہ میں سر رکھ دینا، بہترین ذریعہ ہے تکبر مٹانے کے لیے۔ اگر مجھے مشق کرنی ہے کہ کیسے تکبر مٹایا جائے تو میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں تاکہ تکبر مٹے۔ میری سیدہ فرماتی ہیں اللہ نے سجدے کو صلوات دیا کریں گے، اللہ نے سجدے کو رکھا ہی اس لیے ہے تاکہ غرور مٹایا جا سکے۔ جی مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، اور اللہ کو پکارنا وسیلے کے ذریعے سے۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں سلیقہ عطا کیا ہے مانگنے کا۔ کبیر والا کا منتخب اور منتصب مجمع ہے، اور دور سے بھی بعض احباب آئے ہوئے ہیں، اور مجمع بھی سنی شیعہ، ہم سب مجلس میں بیٹھے ہیں، اور یہ حسن ہے ذکر حسین کا، یہ کمال ہے اس گھرانے کا کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ۔ یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں، یہ جوڑنے کی جگہ ہے، یہ پیار دینے کی جگہ ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو کالے کپڑے نہیں پہنتا وہ مجلس میں نہیں آ سکتا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف شیعہ ہی مجلس میں آ سکتے ہیں، بلکہ ہمیں اپنے بھائیوں کو اور عزیزوں کو احترام کرنا ہے ان کا، اور مل کر اس معاشرے میں رہنا ہے۔ ایک عالم مولا علی نے تو ویسے ہی فرما دیا کہ فتنے کی عمر لمبی نہیں ہوتی، فتنہ تو ویسے ہی جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ فتنہ ہے جو ختم ہونے والا ہے، اور اس کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ اہل سیاست جانتے ہیں، کچھ بولنے کی جرت رکھتے ہیں اور کچھ بولنے کی ہمت نہیں رکھتے، لیکن جانتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک عرب ملک کا سفیر بڑی ملاقاتیں کر رہا ہے، لوگوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے، سیاستدانوں سے، علماء سے، اداروں میں جا رہا ہے، تو بہرحال اس کے اثرات تو کچھ سامنے آئیں گے۔ اور ایک غیر مسلم صحافی نے بڑا اچھا تجزیہ کیا ہے، باہر کے کسی ظاہراً مغربی ملک کا کوئی غیر مسلم صحافی ہے، اس نے ٹویٹ کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ امارات اور سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کروانا چاہتے ہیں پاکستان کے ذریعے سے، پاکستان کو مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے، اور پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے تو اس میں سب سے بڑی رکاوٹ اہل تشیع ہے۔ جی ایک غیر مسلم کا تجزیہ ہے، سب سے زیادہ جو رکاوٹ بنیں گے نا اسرائیل کو تسلیم کرنے میں وہ اہل تشیع ہیں، لہٰذا اہل تشیع کو اتنا دباؤ میں لے کر آؤ کہ وہ اپنی الجھنوں میں لگ جائیں، اور ادھر پھر تم چور دروازے سے اسرائیل کو تسلیم کروا لو۔ تو یہ بھی ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے، سنی بھائیوں سے بھی مخاطب ہوں، سمجھو سیاست کو، شیطنت کو سمجھو، سیاست کو نہیں ہے، یہ شیطنت ہے، اس شیطنت کو سمجھو کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اور الحمدللہ سنی سمجھدار ہے پاکستان کا، بہت ہوشیار ہے، یہ تھوڑی سی گفتگو ہوئی ہے، بات ہوئی ہے، اور بڑی عجیب بات کر دی، قومی مسئلہ تھا، عظمت صحابہ کی بات تھی، توہین کے خلاف ریلی تھی، تم شخصی مسئلے کو کہاں لے کر آ گئے؟ تم نے اپنا کیس ہی خراب کر لیا۔ تو بات ایک نظریاتی طور پر ہو رہا، اور پھر مجھے تو بڑی تسلی رہی کہ کم سے کم میری گنتی ان میں شمار ہو گئی جو علی کے چاہنے والے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ جی اللہ کا کرم ہوا ہے،
اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، مرنا تو سب کو ہے، اور مارنے والے سے زیادہ بچانے والا طاقتور ہے۔ یہ تو بات ہی نہیں ہے کوئی ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں، ویسے ہی ہم مصیبتیں ڈھونڈنے والے لوگ ہیں۔ ہم تو مصیبتوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں مصیبت ہے، اور جب مصیبت ہمیں ملتی ہے تو یا علی مدد کہہ کر اسے بھگانا بھی جانتے ہیں۔ مشکل کشا کو یاد کرنا